अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केरी टेल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। हमारे चैनल पर आपको हॉरर हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं। लास्ट कहानी को आपने बहुत सपोर्ट किया, उसका बहुत शुक्रिया। हमारी कहानी कब्रिस्तान में गुजारी गई एक रात का फर्स्ट पार्ट आप पहले सुन चुके होंगे यकीनन। उसका सेकंड पार्ट आज हम शुरू करने लगे हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट का एक ओवरव्यू दे देती हूँ और मैं इल्तिजा करती हूँ कि जो लोग इस कहानी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट सुन लें। तो फर्स्ट पार्ट कुछ यूँ था कि एक लड़का अहमद जो कि भूत वगैरह को नहीं मानता अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वहाँ उनकी एक शर्त लगती है कि वो कब्रिस्तान में एक रात गुजारेगा। अहमद मान जाता है और वो कब्रिस्तान पहुँच जाता है इस टास्क के लिए। वहाँ उसके साथ कुछ अजीब वाक़यात होने लगते हैं। उसे किसी के रोने की आवाज़, तेज़ हवा चलना और खौफनाक सा माहौल फील होता है। तो वो फैसला करता है कि वो वापस घर जाएगा। रास्ते में उसको फिर एक साया मिलता है, एक बूढ़ा बाबा मिलता है और जो उसे बताता है इस साये के बारे में। और जब वो वापस आने लगता है तो उसे एक डायरी मिलती है। अहमद वो डायरी पढ़ने लगता है। इसके आगे हम शुरू करते हैं जब वो साया उसके बिल्कुल पास आ जाता है। तो आज आगे हम अपनी कहानी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अहमद के हाथ से डायरी तकरीबन गिर गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर पीछे मोड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और आसपास एक बार फिर खामोशी छा गई। कब्रिस्तान एक बार फिर खामोश हो गया। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अहमद ने जल्दी से डायरी बंद की और वहाँ से निकलने का फैसला किया। अब उसे शर्त या बहादुरी की कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ घर जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचा, उसके कदम रुक गए। दरवाज़ा गायब था। जहां दरवाज़ा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक लंबी और पथरीली दीवार मौजूद थी। अहमद ने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? उसकी सांसें तेज होने लगी। वो दीवार के साथ साथ चलने लगा, मगर दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। वक्त देखकर उसका रंग उड़ गया। ये वक्त 3 बजे का था। हालांकि इसे कब्रिस्तान में आए सिर्फ चंद घंटे हुए थे, मगर फ़ोन के मुताबिक पूरी रात गुजर चुकी थी। उसी लम्हे एक और कॉल आई। वही नामालूम नंबर। कांपते हाथों से अहमद ने कॉल उठाई। इस बार एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, अहमद पीछे मत मुड़ना। यह सुनकर अहमद का दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कॉल कब की कट चुकी थी। उसी वक्त उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी, ठक ठक ठक। आवाज़ मुसलसल करीब आ रही थी। अहमद को औरत की बात याद आ गई, पीछे मत मुड़ना।
اور وہ تیزی سے آگے چلنے لگا، مگر قدموں کی آواز اور بھی تیز ہو گئی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہے، اتنی قریب کہ اس کی ٹھنڈی سانسیں احمد کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ احمد کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اچانک اسے سامنے ایک چھوٹا سا مزار نما کمرہ نظر آیا۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اندر اندھیرا تھا، صرف ایک چراغ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک لکڑی کی میز رکھی تھی۔ میز پر ایک پرانی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ احمد نے تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ تصویر میں 4 لوگ کھڑے تھے، ایک قبرستان کا نگہبان، ایک بوڑھا شخص، ایک عورت اور چوتھا شخص خود احمد تھا۔ احمد نے خوف سے تصویر دوبارہ دیکھی۔ یہ ناممکن تھا، اس نے تصویر دیکھ کر سوچا، کیونکہ تصویر کم از کم 40 سال پرانی لگ رہی تھی، مگر اس میں موجود نوجوان بالکل احمد جیسا تھا۔ اسی وقت چراغ ٹمٹمانے لگا۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک بہت کم ہو گیا۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، تم واپس آ گئے ہو۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ احمد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ احمد چیخ رہا تھا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسی طرح چند لمحے گزر گئے اور آواز دوبارہ سنائی دی، نہیں، تم پہلے بھی یہاں آئے تھے، بہت سال پہلے۔ اسی لمحے احمد کے ذہن میں عجیب سی تصویریں ابھرنے لگیں۔ ایک پرانا قبرستان، ایک سایہ اور ایک نام، نورین۔ احمد کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر گھنا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں درجنوں سائے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سب کی نظریں احمد پر جمی ہوئی تھیں۔ احمد خوف سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ باہر موجود درجنوں سائے خاموشی سے اسے گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بالکل سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اچانک تمام سائے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ احمد نے گھبرا کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر دروازہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، جیسے من بھرکا ہو گیا ہو۔ تبھی کمرے کے اندر موجود چراغ کی روشنی تیز ہو گئی۔ روشنی میں دیوار پر ایک عبارت نمایاں ہوئی، سچ جان لو ورنہ ہمیشہ کے لیے یہیں قید ہو جاؤ گے۔
اسی لمحے احمد کے ذہن میں یادوں کا طوفان ابھر آیا۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ کئی سال پہلے جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ اسی قبرستان میں آیا تھا۔ ایک رات اس نے کھیلتے کھیلتے قبرستان کے پچھلے حصے میں ایک پرانی قبر کھود دی۔ اس قبر میں نورین نامی ایک عورت دفن تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس پر کالے جادو کا اثر تھا اور اس کی روح بے چین تھی۔ قبر کھلنے کے بعد عجیب واقعات شروع ہو گئے تھے۔ قبرستان کا نگہبان 2 بار اس نے دوبارہ قبر بند کر دی اور احمد کے خاندان کو وہاں سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ وقت کے ساتھ احمد یہ سب بھول گیا تھا، مگر نورین کی بے چین روح اسے کبھی نہیں بھولی تھی۔ اب برسوں بعد وہ دوبارہ اسی جگہ لوٹا تھا۔ چراغ کی روشنی میں اچانک ایک عورت کا سایہ ظاہر ہوا، سفید لباس، لمبے بال اور اداس آنکھوں والا۔ نورین احمد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولا، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آئی۔ اس کی آواز غم سے بھری ہوئی تھی۔ میں صرف آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس کی حیرانی دیکھ کر نورین نے مزید بتایا کہ برسوں پہلے اس کے ساتھ ایک ظلم ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد کسی نے اس کی قبر میں ایک تعویذ دفن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی روح سکون حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تعویذ اب بھی میری قبر میں موجود ہے۔ اگر اسے نکال کر جلا دیا جائے تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ نورین نے ساری بات بتا کر اس کی طرف امید سے دیکھا۔ باہر موجود سائے اب دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ وقت بہت کم تھا۔ احمد فوراً نورین کی قبر کے پاس بھاگا۔ قبر تک پہنچتے پہنچتے اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ چند لمحوں بعد اسے ایک پرانا کپڑے میں لپٹا ہوا تعویذ مل گیا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ نکالا، پورا قبرستان لرز اٹھا۔ ہوا طوفان میں بدل گئی اور وہ سائے چیخنے لگے۔ احمد نے لائٹر نکالا اور تعویذ کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی تعویذ جلنے لگا، ایک خوفناک چیخ گونجی اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا تک رک گئی۔ وہ سائے جو احمد کا پیچھا کر رہے تھے اچانک غائب ہو گئے اور نورین اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس بار اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، شکریہ احمد۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوئی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اسی لمحے قبرستان کا مرکزی دروازہ دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ صبح کی پہلی کرنیں آسمان کی طرف پھیل رہی تھیں۔ احمد لڑکھڑاتے قدموں سے قبرستان سے باہر نکل آیا۔
اس کے دوست صبح اسے لینے کے لیے آئے تھے، لیکن احمد کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا تھا اندر؟ احمد نے قبرستان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا بہتر نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد احمد نے کبھی قبرستان کا رخ نہیں کیا، لیکن بعض راتوں میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی ہے۔ شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی یہاں